رحمۃ للعالمین۔ شہر رمضان، ماہ رمضان، انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا جس میں قرآن۔ رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے گہرا رشتہ ہے۔ پھر سنیں ایک بات، رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے گہرا رشتہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں بروز قیامت یہ دونوں خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا مولا اسے میں نے تراویح کے لیے کھڑا کیا اور دن بھر روزہ رکھوایا، اسے معاف کر۔ اور قرآن کہے گا مولا میں نے اس سے کھانا چھڑایا، پینا چھڑایا، اسے معاف کر۔ حضور کہتے ہیں اللہ دونوں کی سفارش قبول کرے گا۔ رمضان کی سفارش کی وجہ سے لاکھوں لوگ اور قرآن کی سفارش کی وجہ سے لاکھوں لوگ دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ رمضان اور قرآن کا گہرا رشتہ ہے۔ آپ حضرات توجہ کریں گے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ وہاں فرماتا ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یہاں کہتا ہے رمضان کے مہینے میں نازل۔ نہیں سمجھ آتی گل سمجھ نہیں آنی۔ ادھر فرماتا ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یہاں فرماتا ہے قرآن ہم نے رمضان میں نازل کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، علماء کرام نے ایسی عظیم بات لکھی ہے جو پڑھنے سے دل جھومتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے۔ آپ حضرات کا دل خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن ایک بات حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو بارش آ رہی ہے اس سے آج بڑے لوگوں کے دل خوش ہیں، کسانوں کے خوش نہیں ہیں، البتہ جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں ان کے دل خوش ہے۔ فکرے سے کون خوش ہوگا کون نہیں خوش ہوگا ابھی تھوڑی دیر بعد میں فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں قرآن وہ لیلۃ القدر میں اترا ہے، رمضان پورے مہینے میں نازل نہیں ہوا، لیکن قرآن اتنی عظیم کتاب ہے جس گھڑی میں نازل ہوئی وہ گھڑی افضل ہوئی، وہ گھڑی جس رات کے ساتھ ملی وہ رات افضل ہوئی، وہ رات جس دن کے ساتھ ملی وہ دن افضل ہوا، وہ دن جس ہفتے کے ساتھ ملا وہ ہفتہ افضل ہوا، وہ ہفتہ جس مہینے کے ساتھ ملا اللہ نے قرآن کی عظمت سے پورا مہینہ افضل فرما دیا۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن۔ 4-5 دن کے فاصلے پہ یہ مہمان ہمارے دروازے کے قریب کھڑا ہے اور دستک دے رہا ہے ہمارے دروازوں پہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ آج کل تو بہت معذرت چاہتا ہوں، آج کل تو ابھی رمضان آتا نہیں ہے لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں گرمیاں بڑی ہیں مولوی صاحب، روزے پھر اوکھے ہی ہو سن ہے اس باری۔ میں کیا اس کی ہان تو دیو بیچارے، تو پہلے ہی مشورے شروع کر دیتے ہیں، پہلے ہی تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جی، ساڑھے تے قاری مظفر صاحب تراویاں بھی لمیاں پڑھانے جی، وہ تے بس کیا کریے جی، رکعتاں بھی بڑیاں لمیاں کر چھوڑنے، اور بڑی عجیب بات ہے۔ اور بندے وہ بات کرتے ہیں جو پورا دن سی پی او آفس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، انہیں تراویح میں کھڑا ہونا گوارا نہیں ہوتا۔ نادرا دفتر کے آگے شناختی کارڈ کے لیے وہ کھڑے رہتے ہیں، اور یوٹیلٹی سٹور کی لائن کے آگے وہ کھڑے رہتے ہیں، بینک سے پیسے نکلوانے کے لیے وہ پوری لائن میں سٹینڈ کھڑے رہتے ہیں، لیکن تراویح میں وہ قرآن سننے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ ڈھونڈنے بھئی صورتاں کتنے پڑھیاں جانیاں تے قرآن پاک کتنے پڑھیا جانا ہے، صورتاں والیاں مسیتاں لوڑنے، صورتاں والیاں مسجداں لوڑنے، قرآن پاک سے محبت نہیں، قرآن پاک سے پیار نہیں، قرآن پاک سے تعلق نہیں، قرآن پاک سے رشتہ نہیں۔ توجہ رکھیں، جب رشتہ کسی سے ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل نہیں ہوتا، آسان ہو جاتا ہے۔ پیار ہونا چاہیے نا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ فرماتے ہیں مجھے حضرت عمر نے بلا کے فرمایا ابو موسیٰ ذکرنا ربنا، اپنے رب نیاں یاداں کروا،
میں کیا حضور ایک پہ فرمانے ہو؟ فرمایا اپنے رب نیاں یاداں کروا، سمجھیا نہیں ہے؟ میں کیا حضور نہیں سمجھیا؟ فرمایا قرآن پاک پڑھنا مکی اپنے رب نہیں یاد آوے ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، مختلف مقامات سے میں نے قرآن کی چند صورتیں پڑھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات بیٹھ کے سنتے رہے اور جھومتے رہے، حتیٰ کہ پتہ اس وقت چلا جب بلال کی اذان کی آواز آنا شروع ہو۔ پوری رات گزر گئی، ہم قرآن سنتے رہے، حضرت عمر فاروق قرآن سنتے رہے اور میں سناتا رہا۔ ہاں، حضرت عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور پورا مہینہ ویرانوں میں گزارتے تھے، 2 مہینے اپنے گاؤں میں واپس نہیں آتے تھے۔ ایک بندہ ملیا، اس آکے حضرت صاحب کی کرنے ہو؟ آؤ تو انو شہر لے جاواں، گرانا میلہ تکیے، پورا دن ویرانے اچ رہنے ہوں تے پورا دن جنگلاں چ بیٹھے رہنے ہوں۔ آپ نے فرمایا تینوں کس آکھیا ہے کہ میں بور ہونا اسا؟ اس آکھیا جناب بندہ بور ہی ہونا ہے نا جڑا ویرانے اچ رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا بور نہ ہونا، جدوں اس نیاں گلاں سنن تے دل کرے تے قرآن کھول لینا، تے جدوں اودے نال گلاں کرن تے دل کرے تے نماز نیت لینا۔ قرآن پڑھنا خدا سے باتیں کرنا ہے۔ ہاں، حضور فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤں وہ قرآن کھول لے، وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو جائے گا۔ جب اس کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے تو قرآن کھول لیتا ہوں، جب اس سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے تو نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے اور محبت ہو جائے نا اگر قرآن پاک سے نماز میں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، کھڑا ہونا بالکل آسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، علماء کرام نے صوفیاء میں بھی ان کو بڑا رتبہ دیا ہے اور محدثین میں بھی ان کو بڑا رتبہ دیا ہے۔ آپ ایک عورت پہ عاشق ہو گئے، دیوانے ہو گئے عورت کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ جاواں تے انہوں تکاں ملاں، اور چونکہ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، میرا تعلق ایک نیک گھرانے سے تھا، میری ماں نیک تھی، میرا باپ نیک تھا، میری تربیت ایک صالح گھرانے میں ہوئی۔ میں ایک دن گیا، سردیوں کی طویل اور سرد رات تھی، اس عورت سے ملنے کے لیے، اور جو محلے کی مسجد تھی نا وہاں اذان ہو گئی۔ میں آکھیا عبداللہ نماز پڑھ لے۔ میں نماز وسی چلا گیا، امام صاحب تھوڑی جی رکعت لمبی کر چھوڑ، رکعت لمبی ہو گئی امام صاحب نہیں، تے میں دل وچ سوچیا بھئی انہاں تے فارغ تے میں کدھر اگے بھی جانا ہے، یہ تے بالکل ایک سورت تو بعد دوئی سورت، دوئی تو بعد تری سورت، تے میں کڑے کمے آیا۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں نماز مکمل ہو گئی، بڑا اوکھا ہویا، میں سلام پھریا تو میں چلا گیا اس عورت کے گھر کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں کھڑا رہا، سردیوں کی طویل رات ہے، سرد رات ہے، لیکن وہ عورت چھت پہ نہ آئی، لیکن میں نے غصہ کوئی نہ آیا۔ محبوبہ تے غصے تے نہیں نہ آندے، ہائے ہائے محبوبہ تے غصے تے نہیں آندے۔ بندہ لوکاں نے بچے نو کو 2-4 تھپڑ مار ہی لینا ہے، لیکن اپنے کی 2-4 مارے تے نال رون بھی لگ پڑ، کیونکہ پیار جی ہونا ہے اس نال۔ گل سمجھو میری، پیار جی ہونا ہے بچے نال۔ آپ فرمانے میں نے پوری رات میں کھڑا رہا، مجھے غصہ کوئی نہ آیا۔ میں دل وچ سوچتا رہا بھئی پتہ نہیں بیچاری نو کوئی کم پہ گیا ہو سی، مجبور ہو سی، بیمار ہو سی، تکلیف وچ ہو سی۔ صبح سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی اور اس نے آ کے ایک ہی بات مجھے کہی، اور اس نے کہا عبداللہ میں اس لیے نہیں آئی کہ گھر میں مہمان تھے اور میں نہیں آ سکی، بس ایک گل کر کے وہ سیڑھیاں تو تھلے لے گئی۔ آپ فرمانے نے میں چپ کر کے گھر آ گیا اور میں نے دکھ نہ ہویا۔ صبح کی اذان کی آواز میرے کان میں آئی۔ عبداللہ کہتے ہیں مجھے میرے ضمیر نے جھنجھوڑا اور ضمیر نے جھنجھوڑ کے کہا عبداللہ اگر عورت کے لیے پوری رات کھڑا ہوا جا سکتا ہے تو قرآن کے لیے بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے، تراویح میں بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ پیار ہونا چاہیے، بس تعلق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ ہاں ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بیٹھے، ہائے 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 ہائے، میرے آقا کریم بیٹھے ہوئے نے، اچانک ملک الموت آ گیا کہ کہندا یا نبی اللہ انہوں آکھو ایدہ ویلا آ گیا ہے۔ اے جڑا بیٹھے نا تواڈا نوکر انہوں کہو ایدہ ویلا آ گیا ہے، ایدہ ویلا آ گیا ہے۔ لوگ تے موت دا نا سننے انہاں دے پتے پانی ہو جاندے،
بڑے بڑے پہلوان لرز جاندے نے موت دا نام سن کے، نفسیاتی بیمار بن جاندے نے۔ لیکن میرے بھائیو لوگ کہندے نے قبر دے اندر کیویں جاواں گے؟ اندھیری رات قبر دی، کوئی بوا نہیں، کوئی باری نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی ہوا دا انتظام نہیں۔ میں کیا بالکل نہیں، اودے وستی نہیں جنہیں ساری زندگی خدا رسول نو ناراض کر دیاں گزاری ہے، جنہیں ساری زندگی اللہ رسول دے حکمانو پیرا تلے روندیاں گزاری ہے، اودے وستی قبر اندھیری رات ہے۔ لیکن جنہیں ساری زندگی خدا رسول نو راضی کر دیاں گزاری ہے، اللہ رسول دے حکمانو سینے نال لاندیاں گزاری ہے، میرے کولوں قسم لے لو اتنا پردیس تو آن والے بچے دا ماں استقبال نہیں کر دی جتنا اس مومن دا قبر استقبال فرمان دی۔ اتنا پردیس تو آن والے بچے دا ماں استقبال نہیں کر دی جتنا قبر اس بندے دا استقبال کرنی ہے۔ اوہ موت نہ اپنیاں چھوڑ دیئے، نہ پرایاں نہ غیرانو، نہ دشمنانو، نہ مومنانو، نہ کافرانو، نہ کالیانو، نہ گوریانو، نہ امریکیانو، نہ افریقیانو، نہ پاکستانیانو، نہ ہندوستانیانو، نہ پیسیاں والیانو چھوڑ دیئے تے نہ جھونپڑیاں والیانو چھوڑ دیئے، نہ بادشاہانو چھوڑ دیئے، نہ گداگرانو چھوڑ دیئے۔ اے حضرت موسیٰ دے بوئے تے بھی آئی، انہیں آکے فرعون دا دروازہ بھی کڑکایا، اے نمرود دے بوئے تے بھی آئی، انہیں جناب خلیل دا دروازہ بھی کڑکایا۔ لیکن اے گل علیحدہ ہے، اے بحث علیحدہ ہے، عام بندیاں دی موت ہو رہے، نبیاں دی موت ہو رہے، لیکن اے گل حقیقت ہے، موت کسے نو چھوڑ دی نہیں۔ اٹل حقیقت ہے، یہودی نے، عیسائی نے، مسلمان نے، شیعہ نے، ہندو نے، صابی نے، مجوسی نے، بدھ مت نے، دنیا دے اندر ہزارہ مذاہب نے، لوگاں دا خدا دے اندر اختلاف، نبی پاک دے اندر اختلاف، کوئی حضرت موسیٰ نو آخری نبی مندن، کوئی حضرت عیسیٰ نو آخری نبی مندن، کوئی حضرت عزیر نو آخری نبی مندن، کوئی مدینے دے تاجدار دی ختم نبوت دا اعلان کر دن، لوگاں دا قرآن دے اندر اختلاف، کوئی زبور نو خدا دی آخری کتاب، کوئی تورات نو خدا دی آخری کتاب، کوئی انجیل نو خدا دی آخری کتاب، اور خوش نصیب قرآن نو آخری کتاب سمجھنے۔ فرشتیاں دے اندر اختلاف، صحابہ دی عدالت وچ اختلاف، اہل بیت دی صداقت دے اندر اختلاف، لوکاں دا کپڑیاں چ اختلاف، رنگاں چ اختلاف، زباناں چ اختلاف، لوکاں دا قداں دے اندر اختلاف، ہاں ہاں ہر چیز دے اندر اختلاف ہے۔ موت دے اندر کسے دا کوئی اختلاف نہیں، کوئی اپنا تا پرایا تا، امیر تا، غریب تا، عالم تا، جاہل تا، مومن تا، کافر تا، یہودی تا، عیسائی تا، سارے بلا امتیاز کہنے نے موت نے آنا ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، موت اٹل حقیقت ہے، امیار ایوی حقیقت ہے کہ موت اکو جئی نہیں، مومن کی طرف بھی آتی ہے، کافر کی طرف بھی آتی ہے، مومن گناہگار کی طرف بھی آتی ہے، موت نیکوکار کی طرف بھی آتی ہے، گناہگار کی طرف آتی ہے عذاب بن کے آتی ہے، نیکوکار کی طرف آتی ہے ثواب بن کے آتی ہے، کافر کی طرف موت آتی ہے زحمت بن کے آتی ہے، مومن کی طرف موت آتی ہے تو خدا کی رحمت بن کے آتی ہے۔ حضرت بلال آخری ٹائم میں چار پائی تے نے، دائیں بائیں رشتہ دار کھڑے نے اور رو کے پہ کہنے نے یا وا تربا یا بلال، وا تربا یا بلال، او بلال نبی دیا بانگیا تم پیا جانا ہے۔ سارے پہ رونے نے، آپ اٹھ کے بہ گئے، آپ نے فرمایا ہون کیا جے پھر نہیں کہنا، وا یا ویلتا کا لفظ افسوس کے لیے بولا جاتا ہے، میرے اوپر افسوس نہ کریں بلکہ کہیں وا تربا القی غدم محمد و صحبہ، تسی میرے تے افسوس پہ کر دیو، ذرا میری آنکھاں نال ویکھو مدینے دا تاجدار میرے ملاقات دی انتظار پہ فرماندا ہے۔ موت کو جئی نہیں،
موت مومن کی طرف عذاب بن کے ثواب بن کے آتی ہے اور کافر کی طرف عذاب بن کے آتی ہے، گناہگار کی طرف زحمت بن کے آتی ہے، نیکوکار کی طرف خدا کی رحمت بن کے آتی ہے۔ گرامی قدر احباب، میں زیادہ گل نہیں کرنی، ایک چھوٹی جی تو مثال دینی ہے۔ اگر موت ایکو جی نہیں، موت تو بعد والی زندگی بھی ایکو جی نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا سی، آج میری کن تے کوڑے پہ مار دیو، لیکن میرا تے تواڈا جنازہ فیصلہ کرے گا کہ نبی کا غدار کون ہے اور مصطفیٰ کا وفادار کون ہے۔ 9 سال میرے ملک دا صدر رہا ہے، میں نے ادا مکہ بھی یاد ہے، مکے لہرا کے کہندا سی میری وردی دے اندر میرا کمال ہے، میں وردی اتار دیتی میری جان نکل جائے گی۔ 9 سال پاکستان دے سیاہ سفید دا مالک رہا ہے، میں ادا نا نہیں لینا، سمجھ گئے ہو گے۔ کراچی دے اندر ادا جنازہ ہویا ہے اور پولیس والے نے اور آرمی والے نے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے تے جنازہ پڑھن دیتا ہے، چند بندیاں نے جنازہ پڑھیا ہے۔ میرے بھائیو، اس تو بعد دی قبر دی نشان نو مٹان دی کوشش کیتی گئی ہے کہ کوئی دی میت کٹ کے نہ لے جائے۔ اے ملک دا 9 سال سیاہ سفید دا مالک صدر رہا ہے۔ میرے بھائیو، ایک طرف او صدر ہے جنہوں چند بندیاں جنازہ پڑھا کے دفنایا ہے، تے ایک طرف میرے نبی دا کوئی غلام، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ زیادہ دور نہیں جانا، اے جڑا پچھلا مہینہ گزرے 28 فروری دا، تواڈی زیادہ دور توانوں نہیں کھڑنا، کدرے توانوں منظر کشی نہ یاد رہے۔ اے تواڈے قریب اڈیالہ جیل ہے، اڈیالہ جیل دیاں دیواراں اج وی ایک غازی قلندر نو یاد پیاں کردیاں نے، جنہیں کوہسار مارکیٹ دیاں یخبستہ فضاواں دے اندر ایک گستاخ رسول نو مردود نو فنار کیتا۔ اج وی اڈیالہ جیل دیاں دیواراں اس گل دیاں گواہی پیاں دینیاں نے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اوے لوگ تے موت دا نام سنن تے انہاں دے پتے پانی ہو جاندے، تے جدوں سپریم کورٹ تو غازی ممتاز قادری دی آخری اپیل بھی رد ہوئی تے وکیل دے ذریعے ممتاز قادری نے جج نو پیغام بھیجیا کہ تو ہر گیا ہے، محمد دا نوکر جت گیا ہے، تو ہر گیا ہے، مصطفیٰ دا نوکر جت گیا ہے۔ او رات آئی جس رات دی صبح غازی نو تختہ دار تے لٹکایا جانا سی، بیوی اپنا 2.5 سال دا بچہ لے کے آخری ملاقات کرنا آئی، تے بیوی نے اودے باپ نے اور اودے دیگر رشتہ داراں نال اودے باپ نے مینوں یہ گل دسی یاد ہے، بچے نو غازی ممتاز قادری نے اٹھایا تے جھولی چ پا لیا تے بیوی نو کہندا خبردار رونا نہیں، رونا نہیں، رونا نہیں، جتنے نے رونا ہے، جتنے نے رونا ہے، چلو اج میرے سامنے رو لو، کل جدو میری میت میرے گھر آئے تے تواڈے رون دی آواز تواڈے گوانڈی بھی نہ سنن۔ اپنی بیوی نو آکھیا رونا نہیں، اے میرا بچہ تیری جھولی دے اندر میری امانت ہے، میرے بچے نو حافظ قاری عالم بنانا ہے، میرا بچہ گلیاں دے اندر چلا ہوئے تے لوگ ویکھ کے آکھن عاشق رسول کا بیٹا جا رہا ہے، عاشق رسول کا بیٹا۔ ہم نے ان لوگوں کے خون سے غداری کی، ہم غدار ہیں، ہم نے غداری کی ہے ان لوگوں کے خون سے۔ آج دیکھ لیں ملک کا حال، آج دیکھ لیں ملک کا حال، ایک کہتا ہے وہ چور ہے، دوسرا کہتا ہے وہ چور ہے، اور معیشت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس وقت کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت بھی بری خبر ہمیں سننے کو مل جائے۔ ہم نے غداری کی ہے ان عاشقوں کے ساتھ، ہم نے انہیں بھی غدار کہا ہے، انہیں بھی ہم نے قاتل کہا ہے، جنہوں نے نبی کی عزت کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں تھا، ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں تھا۔ آپ اور باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن نیت پہ کوئی شک نہیں تھا۔ صبح دا ٹائم، آئے ہائے، صبح دا ٹائم قیدیاں نو تے سزائے موت ہو جائے، کھانا پینا چھوڑ دیں دن، مرن تو پہلے مر جاندیں تے، لیکن ممتاز قادری نے 2.5 سال او درود پڑھ دیاں گزارے، نعتاں پڑھ دیاں گزارے۔ اوے پولیس والے صبح دے ٹائم لے کے پہ جاندے نے پھانسی گھاٹ ول تے رستے تے ممتاز قادری انہاں نو روک کے کہندا ہے میں سنیا ہے کہ جس بندے نو پھانسی دتی جاندی ہے او دے چہرے تے کالا کپڑا پایا جاندا ہے، میرے چہرے تے کالا کپڑا نہیں پانا، کیونکہ میں سنیا جی اس نے آنا،
میں سنیا اجی اس نے آنا جیندے مونڈے کملی کالی اے لوکاں مینوں آن ڈرایا اے رات قبر دی کالی او میں سنیا اجی اس نے آنا۔ مری جاتے ہوئے رستے میں ایک گاؤں آتا ہے، حافظ مظہر الدین مظہر ایک شاعر گزرے ہمارے مسلک کے عظیم، آپ کا جب موت کا وقت قریب آیا ڈاکٹروں نے جواب دیتا تھے، آپ مسکران لگ گئے، کسے پوچھیا موت دا نام سن کے تے لوگ روندے نے تسی کیوں پیس دے ہو؟ آپ نے فرمایا جڑے روندے نے او ٹھیک نے، میں ہسدا پیا ہاں، میں بھی ٹھیک ہاں، میں سنیا ہے کہ موت تو بعد مدینے دے تاجدار دی زیارت نصیب ہوئے۔ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، کافر کے لیے موت عذاب ہے، مومن کا تحفہ ہے، تحفہ مسکرا کے لیا جاتا ہے۔ ہاں، اور جس نے ساری زندگی فاتحہ پڑھی ہوئے، جنازے پڑھے ہون اور شادیاں پگتائیاں ہون، ولیمے پگتائے ہون، لیکن خدا کے لیے نہیں، اپنا منہ تکان واسطے، ناراض نہ ہو۔ آج کل لوگ جنازے میں بھی اپنا چہرہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، آج کل تو لوگ اصالِ ثواب کی محفل میں بھی اپنا چہرہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ مجھے دیکھ لے میں آیا ہوں، اور پچھو بہ کے آنے اے دو قرآن پاک میری طرف ہو، اے جناب زار درود شریف میری طرف ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ میں بھی آیا بیٹھا ہوں۔ اور میں کیا خدا دیا بندیا دسنی کڑی لوڑے، وہیں پہ بیٹھ کے دل میں آپ دعا مانگ، اللہ تیرے لفظ بعد میں نکلیں گے، اللہ اس کی قبر پہ پہلے رحمت فرما دے گا۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے؟ ہاں ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کام کرتا ہے اس کی قبر اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سجیاں پسلیاں کھبیاں دے اندر اور کھبیاں پسلیاں سجیاں دے اندر داخل ہو جانیاں نے، اور جس نے ساری زندگی خدا رسول نو راضی کیتا ہے اس واسطے قبر استقبال کر دیئے، قبر روزانہ انہوں یاد کر دیئے، اور قبر کھل جان دیئے، حتیٰ کہ لحد میں لیٹ کے وہ جنت کی خوشبوؤں کے نظارے لے رہا ہوتا ہے۔ او دوستا آجی ویلائی 4-5 دنوں تو بعد رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، آجی ویلائی اپنے خدا نو یاد کر لے، اپنے مصطفیٰ نو یاد کرن دا ارادہ بنا لے۔ اس زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے مک جائے، مٹی دائیں مٹی ہونائی قادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے، او تیرے مرن دی دیر تیرے سکے بیٹے تیری انگلی دا چھلا لا کے اپنی انگلی چھپا کے ویکھن گے سونا پیا لگدا ہے یا نہیں پیا لگدا، تیرے کپڑیاں نو کینچیاں نال کٹ کے تینوں تختے تے لٹا دیتا جائے گا، اور بڑی مہربانی کرن گے تینوں غسل کرا دین گے، بڑی مہربانی کرن گے تینوں کفن پوا دین گے، اور تیرا جنازہ پڑھا دین گے۔ تیرا بڑا بیٹا مسجد دے امام نو آ کے کہے گا جلدی کرو گرمیاں دے دن میرے ابا جان دی میت کدھر خراب نہ ہو جائے، تینوں کندیاں تے اٹھا کے قبرستان پہنچاون گے، اور قبر دے اندر لٹا کے مٹی پا کے او پہ بے وفا دعاواں بھی نہیں پہ کردے پہ جانے نہیں۔ میں آپ حضرات میری تائید کرن گے، اج تک کسے بندے نے قبر دے اندر اپنے بچے نال لیٹن واسطی حامی نہیں بری، کوئی ماں اپنے بچے نال قبر وچ نہیں لیٹ دی، کوئی باپ اپنے بیٹے نال قبر وچ نہیں لیٹ دا، کوئی بیوی اپنے خامن نال، کوئی بہن اپنے ویر نال۔ اوے دنیا چ بڑے پیار ہوندے لیکن کوئی اے نہیں کہندا میرے بھائی نو، میرے خامد نو، میرے بچے نو کدے حوالے کر کے جا رہے ہو۔ او قبر دی اندھیری رات جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا، سنو کملی ہیٹھ چھپاوے گا، ساڑے ستے باغ جگاوے گا، پڑھیے لا الہ
کلمے دے اندر ذرا گونج آ جائے لا الہ حق لا الہ او تینوں کلیاں کرتی کڈن گے اتے جنگل جا کے چھڈن گے ہیٹھ قبر دے گڈن گے پڑھیے لا الہ لوکانوں تے نماز تو بعد بھی اچھا کلمہ پڑھنا گوارا نہیں ہوتا آدن کلمہ نیمہ پڑھیا کرو ساڑیاں نمازاں خراب ہو جانیاں اوہ میں کیا خدا دیا بندیا ایک کڑی نماز ہے جڑی کلمے نال خراب ہوئے او تیری خراب ہوندی ہے میری کلمے نال آباد ہوندی ہے میری تیرے نال لڑائی جھگڑا نہیں میں ایک گل ضرور جان لواں کہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے اس ڈوبے ہوئے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی جی پیارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل الدعاء الحمد للہ لوگ آتے ہیں نماز تو بعد استغفار پڑھو نماز تو بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھو نماز تو بعد او ذکر کرو میں کیا آیت الکرسی بھی ذکر ہے تسبیحات بھی ذکر ہیں لیکن آج تجھے میں بتاتا ہوں میرے نبی پاک نے سب سے افضل ذکر کسے قرار دیا ہے سرکار فرماتے ہیں دنیا میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے بخیل بن کے نہیں سخی بن کے بولو لا الہ ہائے ہائے حضور اسرائیل کہہ رہے ہیں حضور اے جڑا بیٹھے ہیں انہوں دسو بھئی بلاوا آ گیا آپ نے قریب بلایا متھے تے وٹ بھی نہیں آیا امام راضی نے اس حدیث کو لکھا ہے ایک بل بھی ماتھے پہ نہیں آیا صحابی نے حضور نے بلایا فرمایا تیرا بلاوا آ گیا ہے صحابی ہنس کے آدھے حضور اے جان ہے ہی اس نے امانت اے جان ہے ہی اس نے امانت ڈرنا کیڑی گل دا بس ایک چھوٹی جی مہربانی کر دیو آپ نے فرمایا جلدی کر جڑی کو وصیت لکھنی ہے لکھ صحابی اٹھا نہیں گھر گیا نہیں قلم کاغذ اٹھایا نہیں بچوں سے ملا نہیں بیوی سے اس نے کچھ کہا نہیں وہیں پہ حضور کے قدموں میں گر کے آہدہ ہے سونےوں کوئی ایسا طریقہ دسو کہ اللہ بغیر صاحب بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے حدیث سنا دوں حضور کی اگر آپ پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں وہ سبحان اللہ بولیں گے تو میں اگلوں کو بھی تب سناؤں گا حضور نے فرمایا قرآن لیا قرآن صحابی لے آیا
ہوئے ہوئے حضور نے فرمایا میرے سامنے بیٹھ، میں پڑھانے والا ہوں تو پڑھنے والا ہے، میں پڑھاتا جاؤں گا تو پڑھتا جائے، اور اسی حال میں تیری موت آ جائے، کوئی اور تجھے جو مرضی کہتا رہے، محمد کہہ رہا ہے بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ واہ واہ، بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے۔ قرآن کوئی عام سی چیز ہے؟ لوگ کہتے ہیں داڑھی سفید ہے مولوی صاحب آپ کیسے پڑھیں؟ میں نے کہا علم میں کون سا شرم ہے، شریعت میں کون سا شرم ہے؟ رمضان سے پہلے پہلی نیت میرے ساتھ یہ کریں، ارادہ کریں کہ قرآن ٹھیک کریں گے۔ 90% لوگوں کا قرآن پاک درست نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، کلمہ ٹھیک نہیں ہوگا، کلمہ کسی سے سن لینا صحیح نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک ٹھیک نہیں پڑھ سکتے۔ کہتے جی مولوی صاحب ہوں ایک کیڑی عمر رہ گئی ایسا نہیں، امام صاحب کیا کہیں گے بابا پہلے کتنے رہے؟ ہاں عمر سے بات نہیں ہوتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بزرگی جو ہے نا وہ سفید بالوں کا نام نہیں ہے، بزرگی علم کا نام ہے اور عقل کا نام ہے۔ علم کا کھانا کول نہ ہوئے، عقل کوئی نہ ہوئے تو بزرگ بنیا پھر نہ ہوئے، بزرگی یہ نہیں ہے۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں بزرگی بعقل است نا بسال، اور آگے فرماتے ہیں کہ غنا بدل است نا بمال، امیری دل نہ نہ مال نہ نہیں، مال کول ہوئے اور 1 روپیہ نہ دیا فقیر کی، اے امیری نہیں۔ آپ فرمانے دل نہ نام امیری ہے، بندے نے کول ککھ بھی نہ ہوئے تو بندہ آ کے چل یار میرے کپڑے بھی لے جا کوئی گل نہیں خدا راضی ہو جائے، یہ امیری ہے، یہ سخاوت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رمضان دا مہینہ جدوں آندا ہے، سلمان فارسی اس روایت کے راوی ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 29 شعبان کو یا 28 شعبان کو رمضان کی فضیلت کا جلسہ مسجد نبوی میں فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا نے رمضان دی یکم نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 29 شعبان نو رمضان دی فضیلت دا جلسہ کر کے دنیا نو پیغام دیتا ہے کہ میں اے جلسہ یکم نو بھی کر سکنا ہوا، 2 نو بھی 3 نو بھی، لیکن 29 نو میں کر کے دونوں پیغام دے رہے ہوں کہ رمضان اتنی فضیلتہ والا ہے کہ ادا کوئی لمحہ بھی خدا دی عبادت کو خالی نہیں جانا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آ کے ندا کرتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے علم مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعائیں قبول کروانے والا، ہے کوئی مجھ سے اکرام لینے والا، ہے کوئی مجھ سے عزت لینے والا، اور تمہارے بولنے میں دیر ہے میری معاف کرنے میں دیر نہیں ہے، تمہارے مانگنے میں دیر ہے میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلا کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں۔ کچھ راتیں پورے سال میں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ صبح کے وقت آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق آتا ہے اور آ کے اعلان کرتا ہے کون ہے مجھ سے لینے والا۔ صوفیاء فرماتے ہیں یہ دروازہ تے اللہ نے کھولیا سی گناہگاراں واسطے، لیکن گناہگار پھر بھی لمے ہی پے رہنے تے اوہی آ کے خدا نیاں رحمتاں لٹنے تکنے بھئی دروازہ کھلے ہے، وہی لٹنے جڑے پہلے بھی تہجد پڑھنے رہنے، پہلے بھی قرآن پاک پڑھنے رہنے، پہلے بھی 5 نمازاں پڑھنے، وہی لٹنے۔ اللہ کریم فرمانا ہے محبوبہ کھولیا تے گناہگاراں واسطے سی، لیکن چولیاں انہاں پھر بھر لیاں نہیں جنہاں نے مال پہلے ہی بہت سارا کول سی۔ چل یہ اگر اپنا طریقہ نہیں بدلتے تو ہم ہی اپنا طریقہ بدل لیتے۔ ہائے 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 ہائے، یہ نہیں بدلتے، انہیں اپنی نیند پیاری ہے، انہیں پاکستان انڈیا کا کرکٹ کا میچ پیارا ہے، انہیں لوڈو کی گیم پیاری ہے، انہیں کہانیاں کس سے پیارے ہیں، انہوں نے اپنا طریقہ نہیں بدلا، ہم ہی بدل لیتے ہیں۔ ہم ایک پورا مہینہ انہیں دے دیتے ہیں، دن نے ٹائم آون انہاں دی مرضی، راتی آون انہاں دی مرضی، دوپہر دے ٹائم آون انہاں دی مرضی، شام دے ٹائم آون انہاں دی مرضی۔ حضور فرماتے نے میرے صحابہ
ایک مہینہ توڑے اندر آ رہا ہے جدے اندر نفل نماز پڑھن والے نو فرض دا ثواب ملے گا اور فرض والے نو اللہ 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا کرے گا۔ میرے آقا کریم دا فرمان ہے جدوں رمضان دا مہینہ چڑھ جائے اللہ شیاطین نو قید فرما دیندا ہے تاکہ میرے بندیاں نو گمراہ نہ کرن، اور جنت دے 8 دروازے کھل جانن اور دوزخ دے 8 دروازے بند ہو جانن۔ تے جدوں صبح دا ٹائم ہوندا ہے سحری دا ٹائم اور روزہ دار دی اکھ کھلدی ہے، سائرن وجیا الارم وجیا، روزہ دار دی اکھ کھلی تے بندے دی عادت ہے بندہ یکدم اٹھ کے نہیں بیندا، پہلے تھوڑے جے پاسے پردہ ہے۔ سرکار فرماندے نے ایک فرشتے نو اللہ کریم بستر دے قریب کھڑا کر کے کہندا ہے او فرشتیا تو میرے روزہ دار بندے نو دعاواں دے۔ فرشتہ کہندا ہے اوے بندیا اٹھ کے بیٹھ جا، تے بندہ جدوں اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے تے بستر کہندا ہے مولا انہیں تیری رضا دی خاطر مینوں چھوڑیا، اینوں جنت دے بستر عطا فرما دے۔ بندہ جدوں چار پائی تو تھلے اتر کے تے جتیاں پاندا ہے تے سرکار فرماندے نے جتیاں دعا کر دیاں مولا مولا اینوں سدھے رستے تے چلائیں، ادھے قدماں تے پیرانوں لڑکھڑان تو بچائیں۔ سرکار فرماندے نے جدوں بندہ جتی پا کے دسترخوان دے قریب آندا ہے اور لقمہ پہلا منہ چ پاندا ہے، اجے لقمہ حلق تو تھلے نہیں جاندا کہ اودی مغفرت دیاں دعاواں پہلے کیتیاں جانیاں۔ سرکار فرماندے نے لوٹے دے قریب گیا، انہیں وضو وستی پانی ہاتھ تے پایا، اپنے بازو تے پایا، چہرے تے پایا، مسا کیتا، انہیں پیر دھوتے ایک قطرہ نالے جسم دھوندا جاندا ہے، نالے اودی مغفرت دیاں دعاواں کردا جاندا ہے، اور ہر قطرہ کہندا ہے مولا 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 میں ادا جسم پاک کیتا ہے تو ادا دل پاک فرما دے۔ افطاری کے وقت حضور کہتے ہیں اللہ اپنے بندے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور فرشتوں پہ فخر کرتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم نے تانا دیا تھا کہ یہ زمین میں قتل و غارت کرے گا، اسے پتا ہے میں اس کا رب ہوں، یہ میرا بندہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، 2 چیزوں کی تیاری رکھے، رمضان کا مہینہ آ گیا۔ ایک تو تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور ہمارے نزدیک 8 نہیں ہے 20 ہے۔ کتنی ہیں؟ 20 ہیں۔ ایک غیر مقلد مجھے ملا، مجھے کہتا ہے سعودیہ گئے ہو؟ میں کہا جی گیا آنا اتنے تک کیا نا پھر ایسا نہ مذہب چلنا ہے۔ میں کہا مذہب تو اتنے بھی ایسا نہیں ہے، حکومت تمہاری مذہب اتنے بھی ایسا نہیں ہے۔ وہاں کتنی تراویح پڑھتے ہیں؟ اونچی بولتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں؟ 20 تراویح پڑھتے ہیں۔ 8 کا کوئی جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے ہماری فقہ میں، یاد رکھیں۔ جو بندہ 8 پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میں نے تراویح پڑھ لی ہے، وہ تھوڑا سا اپنے ضمیر کے دروازے پہ دستک دے۔ 8 والے کی تراویح نہیں ہوتی، یاد رکھیں تراویح 20 رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکھتے تراویح شروع کی، اور حضرت علی کی دعا آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے جب مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہوئے قاریوں کو دیکھا رمضان میں، اور عرض کی مولا عمر کی قبر کو ایسے منور کر جیسے اس نے قرآن کی تلاوت سے مسجدوں کو منور فرما دیا۔ اس لیے تراویح 8 پڑھنی ہے اور اپنے قرآن پاک کو درست کرنا ہے، اور قرآن پاک درست کر کے پڑھنا ہے۔ ایک بندہ 2 پارے پڑھتا ہے لیکن ایک لفظ بھی ٹھیک نہیں پڑھتا، اس کے 2 پارے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اگر قرآن ٹھیک کر کے صرف 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، مجھ سے فتویٰ لے جائے، وہ 2 آیتیں 2 سپاروں سے افضل ہو جاتی۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اس لیے آپ حضرات سے اپیل کروں گا، التماس کروں گا کہ رمضان کی تیاری رکھیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک جی انشاءاللہ وہ اعلان کرتے ہیں۔